میں کئی دفعہ اس کے اوپر بول چکا ہوں میرے بھائی، نماز جمعہ کی رکعتیں جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں، ایک تو وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص خطبے کے دوران آیا، بیٹھ گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے مسجد میں داخل ہوتے وقت 2 رکعتیں پڑھی تھی مسجد کی؟ کہا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پہلے وہ پڑھو لیکن مختصر پڑھو۔ وہ پڑھوائی خطبے کے دوران، تقریر کے دوران، چاہے عربی والا خطبہ ہو چاہے اردو والا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی تو تقریر وہی ہوتی تھی، ہم نے علیحدہ کی ہے نا۔ وہ 2 رکعتیں تو نماز سے پہلے ضروری ہیں کم از کم۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں سنن کبری البیہقی میں کہ یہ سار ملتے ہیں کہ صحابہ کرام 4 رکعتیں بھی پڑھتے تھے۔ اس کی صحت میں اختلاف ہے، لیکن چونکہ دونوں طرف محدثین موجود ہیں آپ 4 بھی پڑھ لیں۔ اور بخاری اور مسلم میں ایک وہ حدیث ہے دونوں میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ بکری، جو اس کے بعد آتا ہے اسے جو ہے وہ مرغی ذبح کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بعد آتا ہے فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب خطیب ممبر پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ بھی اس کی تقریر سنتے ہیں، پھر عام جمعے کا ثواب ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہے کہ جو جتنا جلدی آتا ہے اس کے بعد جو اللہ توفیق دے تم نماز پڑھو، تو جمعے سے پہلے آپ 100 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں جب تک خطیب ممبر پہ نہیں چڑھا ہوا۔ جب خطیب ممبر پہ چڑھ جائے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہے پھر 2 سے زیادہ نہیں پڑھنی، اس سے پہلے ہیں تو جتنی پڑھے۔ تو جمعے سے پہلے جتنی آپ کو اللہ توفیق دے، اشراق کے وقت سے لے کے آپ پڑھتے رہے۔ پرانے زمانوں میں لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے شہروں میں گاؤں ایریا سے آیا کرتے تھے، صبح ہی آ جاتے تھے۔ اب تو خیر ہمارے گاؤں بھی شہر بن چکے ہیں چونکہ قصبے ہیں، اس لیے وہاں پہ جمعے ہوتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کے مطابق ان گاؤں میں ابھی بھی جمعے نہیں ہو رہے۔ انہوں نے مجبوراً شروع کروایا ہے، کیونکہ جب اہل حدیثوں نے جمعے شروع کرائے تو لوگ اہل حدیثوں کی مسجدوں میں جانا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارا تو ٹھیے ہی پھر خالی ہو جائے گا، انہوں نے زبردستی جمعے شروع کروا دیے، ورنہ حنفی جمعے پڑھنے کے لیے شہروں میں آتے تھے۔ آج حنفی جو جمعے پڑھ رہے ہیں فقہ حنفی کے حساب سے ان کے جمعے کوئی نہیں ہو رہے، ان کو ظہر ہی پڑھنی چاہیے وہاں پہ۔ ہاں قرآن و حدیث کے مطابق ہو رہا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے رد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی گاؤں کے اندر جمعہ الاؤ تھا، یہ پریفریبل ہے کہ آپ آئیں۔ ہمارے تو آج کل گاؤں قصبے بن چکے ہیں کیونکہ کاروبار زندگی ہے وہاں پہ۔ اور جمعے کے بعد صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، چاہے 2 کر کے پڑھ لے چاہے ایک سلام سے، چاروں کٹھی، دونوں طرح ثابت ہے۔ جو جمعے کی بعد والی رکھتے ہیں وہ 4 رکھتے ہیں، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام 2 پڑھتے تھے اور گھر جا کے پڑھتے تو 4 پڑھتے تھے، 4 ہی ہیں کیونکہ حکمی حدیث مسلم کی آ گئی نا 4 پڑھو، تو نبی علیہ السلام 2 گھر پڑھتے ہوں گے 2 ادھر پڑھ لیتے ہوں گے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، گھر جا کے بے شک پڑھیں۔ 4 رکھتے ہیں تو ٹوٹل پھر 6 سنتیں ہی بنی کم از کم، 2 پہلے 4 بعد میں، اور زیادہ سے زیادہ آپ بے شمار پڑھیں، بعد والی بار 4 ہے۔ اور عام دنوں میں بھی آپ دیکھیں ظہر کے بھی ساتھ آپ کی 6 سنتیں ہیں جو موقع ہیں، 4 پہلے 2 بعد میں۔ اور بخاری مسلم کی حدیث ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا۔ تو یہ 12 رکعتیں جمعے والے دن بھی پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ جمعے کے ساتھ 6 رکعتیں پڑھ لیں، 2 پہلے 4 بعد میں، اور زیادہ پڑھیں تو اور بہتر ہے۔ تو جمعے کی رکعتیں ٹوٹل پھر کتنی ہوئی؟ کم از کم 6 ادر دین فرض کے، 2 فرض تو ہیں بیچ میں، یہ نہ ہو کہ فرضوں کا ذکر ہی نہیں کیا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ رکھتے جب کوئی پوچھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ پوچھ رہا ہوتا ہے سنتیں، اور بعض زور احتیاطی بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ اس کی۔ اور بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا انہوں نے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے، آپ جا کے PDF کھول لیں، اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں کھول کے دیکھ لیں۔
کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے، لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، نکاح طلاق والا مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، پیدا ہوگا اذان بھی دے دی جائے گی، اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بس کلمے کا ہی ہم احترام کرتے ہیں، ادروائز تو عملاً کافر ہے وہ۔ اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اب جان بوجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں بال بچیاں دے کمائی کرتا رہنا تھا، منو ٹائم نہیں ملتا۔ جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے، یہ دو آپشنز ہیں، یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے، تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ والی نماز پڑھ لے۔ لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرائورٹی مانتا ہے، اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل اسٹریٹ فارورڈ، بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں۔ جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے، یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے، اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے۔ یہ جامعہ ترمذی ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور معاذ نماز بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا، اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی۔ کتنا کرٹیکل ایشو ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی، اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات، کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے، اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں، مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور میں یہ بڑے یعنی وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے، اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3، یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں، اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنت موقدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے، وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو۔ ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں۔
لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو۔ تو آپ اگر یعنی سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ، پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ